پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن. اور لاہور میں تو روزہ کھل گیا ہے مگر ابھی کراچی میں اور اس کے مضافات میں ابھی روزے کا تھوڑا سا وقت رہتا ہے. جو وقت ہے وہ بھی کچھ وقت ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بھی افطاری کر چکے ہیں. جو مزے مزے کی ریسیپیز ریڈی ہوئی تھی وہ تمام مہمانوں کے ساتھ ہم بھی شیئر کر چکے ہیں. ہم نے کھائی بھی اور آپ لوگ اپنے کچن میں ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم رخ کرتے ہیں وسیع شاہ صاحب کا. وسیع شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم لوگوں کے تو پیرنٹس نے ہمیں بڑے ڈفرینٹ طریقوں سے کانسیپٹ میں بتایا کہ رمضان کو کیسے ہم نے کمیموریٹ کرنا ہے, کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. بچپن سے ہی 7-8 سال کی عمر سے ہی روزہ کا تھوڑا بہت کانسیپٹ انفیوز ہو جاتا تھا. مگر اب بچے بہت ڈفرینٹ ہیں. اب جو نسل آ رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم فاسٹ کریں, ہم فاسٹ کیوں کریں. ان کے اندر اس کانسیپٹ کو ہم کیسے انفیوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کوئی بھی چیز میرے خیال میں پوری انسانی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور کوئی بھی معاملہ ہو, وہ جو کہتے ہیں لیڈنگ بائی ایگزامپل, یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں خود کسی چیز میں آگے بڑھ کے لیڈ لیتے ہیں, آپ کس طریقے سے روزہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں, کس طریقے سے سارا دن آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. جب بچے آپ کو دیکھیں گے, ہمیں دیکھیں گے, میں اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ اچھا ایک ویسے سارا سال ہی یہ سارے کام کرنے چاہیے مگر یہ اچھا بھی خاص احتیاط جو ہے وہ کی جانے لگی ہے. نہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ بدتمیزی کر رہے ہیں, ملازموں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ہو رہا ہے, ملازموں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے, درگزر کیا جا رہا ہے, سخاوت کی جا رہی ہے. تو ایک تبدیلی جو ہے وہ بچہ تو دیکھنا ایک کائنات میں آیا ہے خالی سلیٹ کی طرح ہے, وہ بالکل خالی سلیٹ ہے. اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے تو بنیادی طور پہ آپ نے اپنے عمل کے قلم سے اس سلیٹ کو فل کرنا ہے. تو اور باقی آپ باتیں جتنی مرضی کرتے رہیں, باقی باتیں تو آپ کرتے ہی رہیں گے, باتیں تو ساری زندگی دنیا بھری پڑی ہے باتوں سے, اس کو بھی آپ بتا دیں گے. مگر اصل چیز جو دھیرے بڑھے, کچھ لوگوں کے جلدی, کچھ لوگوں کے دھیرے دھیرے, جو اس کی رگ و پے میں سرائیت کرے گی اور جو اس کے عمل کی فارم میں, پریکٹیکل فارم میں جو اس کے عمل کا حصہ بنے گی کل کو, وہ وہی چیز ہوگی جو اس نے دیکھی ہے. اور کچھ نہیں تو کچھ عرصے کے بعد اس آپ کے احترام میں ہی وہ چیزیں کرے گا کہ اچھا میری ماں یا میرا باپ جو ہے وہ یہ کیا کرتا تھا, یا اس کو یہ چیز پسند تھی, یا یہ اس کا طریقہ کار تھا. تو کہیں نہ کہیں وہ جو بیج ہے جو آپ اپنے عمل سے بوئیں گے اس کے دل میں, وہی جا کے پودا بنے گا. ادروائز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تاکہ بچے بھی اسی روٹین کو پھر آپ نے روزہ رکھے, اگر آپ چیخ رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ ملازم پہ سختی کر رہے ہیں, آپ درگزر نہیں کر رہے ہیں, آپ نے کنجوسی سے کام لیا ہے اور آپ خوب کھائے جا رہے ہیں, سوئے جا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو صرف انٹرٹینمنٹ میں آپ نے الجھایا ہوا ہے اور دین سے, تو اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھے گا بھی اور اس کے بعد وہ بہت ہی ایک اس کا تمام چیزوں پر عمل بھی کرے گا, کیسے تو یہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے, امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں سوشل میڈیا کا جب دور آ چکا ہے, ہم سارے ہی آلموسٹ موبائل فونز پر بیزی ہو چکے ہیں, تو ان چیزوں کو ہم بڑا اگنور کرتے ہیں. اگر ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں, میں کسی کے روزے کو جج نہیں کر رہا, بٹ ہم روزہ رکھ کر بھی سو جاتے ہیں, اس سے پہلے ہم پوری رات فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یا پھر پورا دن سو رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ سونا بھی ثواب ہے لیکن اس کو بھی اتنا سیریسلی نہ لے لیں. تو اس میں پھر کس طرح سے بچے عمل کریں گے؟ جیسے شاہ صاحب نے بھی بالکل درست کہا کہ ہمیں وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے بچوں کو. جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. وہ بڑا مشہور ایک قول آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. بالکل. اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچہ تو سیکھے گا, وہ خالی سلیٹ کی طرح ہے, اس نے اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے ہی سیکھنا ہے. تو میں اس کو چونکہ ایک حدیث پاک یہاں پر میں کوٹ کروں گا, اس سے پہلے ہمارے لیے جو پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں جب سحری کا وقت ہو, ان میں شوق پیدا کرنے کے لیے پہلے ہم اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھ کے بڑی خوش ایک شوق گھر میں پیدا کریں کہ بچے دیکھیں کہ سال کے بعد ایک وہ مہینہ آیا کہ وہ انتظار خود کریں. رات کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو لے کے تراویح کے لیے خود جائیں. وہ آہستہ آہستہ جب ہم ایک دفعہ لے جائیں گے, پھر ایک دن چلے وقفہ کر کے پھر بچے کو لے جائیں گے, جب اس پہ فرض نہیں ہے اس ٹائم کے اندر لے کے جائیں گے, وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک شوق پیدا کرے گا جو آپ کو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ چیزیں ہیں. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی کہ ہمارے پاس ہم اپنے بچوں میں جب شوق پیدا کرتے تو پھر آہستہ آہستہ پورا مہینہ رمضان سے پہلے تھوڑا تھوڑا ان کو ٹچ کرتے رہتے. شعبان کو اسی لیے تیاری کہتے ہیں. بالکل. تو ہم ان کو روزے کے ساتھ تلقین کرتے رہتے اور پھر ہم عاشور کے روزے رکھواتے ان سے. اور جب ہم دیکھتے ہمارا بچہ تھوڑی سی مشکل میں آ رہا ہے اور بے چینی ہمیں دکھا رہا ہے یعنی کہ روزے کی وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی کے کھلونے بنا لیتے ہیں.
اور پھر ان کو بہلاتے یہاں تک کہ افطاری کا وقت قریب آ جاتا. یعنی یہ اپنے بچے کو پہلی تربیت کر رہے ہیں. تربیت اصل میں والدین کی طرف سے ہی ہوگی اور پھر ہی بچے کو جو ہے نا وہ اگلا راستہ. سب سے بڑی درس کا ہی ماں ہوتی ہے بالکل سب سے پہلی. بلکہ ابھی ہم رخ کرتے ہیں کچن کا, کیونکہ ہمارا تلو کچن میں کیا پک رہا ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ بس ہے نا کچن کی طرف کیوں جا رہی ہے. کے بعد بھی کچن کا سلسلہ جاری ہے. نہیں, افطار کی موجودگی میں, بلکہ کراچی اور کوئٹہ میں بھی افطار باقی ہے. ہمارا کی موجودگی میں. تو فاطمہ, آج ابھی آپ اس وقت کیا بنا رہی ہیں؟ ابھی جو ہے اس سے پہلے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہوتا ہے تو میں نے تھوڑا سا مٹیریل آلریڈی ریڈی کر کے رکھا ہے, لیکن یہ میں آپ لوگ کے سامنے کروں گی. ہم یہ بنا رہے ہیں پوٹیٹو چیز بالز, اور اس میں جو ہے نا وہ آپ 2 طرح کی کوٹنگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اس طرف آتی ہوں تاکہ میرے لیے آپ بھی دیکھ بھی آسانی ہو. سکیں. ہاں بالکل, میں بھی ذرا سیکھ رہی ہوں کہ آپ کیسے بنا رہی ہیں. ہاں جی بالکل. اس کو جو ہے نا وہ میں نے پوٹیٹو میش پوٹیٹو کے لیے آلو ہمیشہ گرم کو میش کریں, وہ بہت اچھے میش ہوتے ہیں. میں ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی بتا رہی ہوں سو دیٹ ایوری بڈی کین کوک ایزیلی. تو اس کو جو ہے نا وہ ہم گرم تھے اس کو میش کر لیا. اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں چیڈر اینڈ موزریلا 50% چیز. آپ جو ہے وہ چیڈر بھی کر سکتے ہیں سیپریٹلی, اور اف یو ہیو موزریلا اونلی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. دونوں کا یہ ہے کہ موزریلا اور چیڈر جو ہے وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں پیزا میں ٹیسٹ کے ساتھ سٹرنگز آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام آ جاتا ہے. تو یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں بلیک پیپر ڈالا آپ نے. بلیک پیپر, ٹھیک ہے, وائٹ پیپر, ٹھیک ہے, وائٹ پیپر, گارلک پاؤڈر. اوکے. کوانٹٹی ہم ساری چیزوں کی بہت تھوڑی رکھیں گے کیونکہ یہ چائنیز ہے بیسکلی, اور چائنیز اسپائسز نہیں یوز کرتے. یہ یہاں پہ ہم پاکستانی چائنیز جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ہم نے اس کو ویریشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن چائنیز جتنی بھی آپ چیزیں بنائیں نا, ٹرائی ٹو میک اٹ ویری لیس اسپائس تاکہ ہر کوئی کھا سکے, خاص طور پہ بچے کھا سکیں, کیونکہ بچے بالکل اسپائسز نہیں کھاتے. اور اس میں جو ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں کہ نیوٹریشن ہیلتھ اس کی بہت زبردست ہے, کیونکہ اس میں سارے ویجیٹیبلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پروٹین اس میں فل آف پروٹین, چیز میں پروٹین ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ ویجیٹیبلس کو دیکھیں تو یہ سارے جو ہے وہ بہت ہیلدی ہیں. جیسے ہم نے کون کون سے ویجیٹیبلس لیے ہیں؟ ویجیٹیبلس اس میں نے لیے ہے کیرٹ, چائنیز کیرٹ لی ہے میں نے, فائن چاپ. انین لیے ہیں, انین آپ گرین انین بھی لے سکتے ہیں اور ریڈ انین بھی لے سکتے ہیں. ٹیسٹ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ میں نے لی ہے کیپسیکم, ایوری تھنگ از فائن چاپ سو دیٹ اینی بڈی کین چیو ایزیلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی بائنڈنگ کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کو تھوڑا سا ایگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ویسے میں نے اس میں کارن فلاور آلریڈی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے اسپائسز سارے ایڈ ہو گئے. دکھانے کے لیے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ اس کو جو ہے نا وہ میں نے فٹافٹ سے ریڈی کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پہلے سے بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے. بالس آپ اپنے جو ہے وہ سائز کے اکارڈنگلی اس کو سیٹ کر سکتے ہو. بالکل بنا کے رکھا ہوا ہے بیکاز وی ہیو شارٹ ٹائم سو دیٹ وی کین یس پریزنٹ, اور بالکل آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دکھا بھی سکیں کہ کیسے اگر آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سمپلی ایک بال کو آپ لیں گے, آپ کریں ڈپ کیا آپ نے, یس. اس کے بعد کرمز, اوکے, کرمز میں اگر آپ ہاتھ نہیں لگا رہے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, لائک دس, اوکے, سمپلی اٹس کرمڈ, اور آپ اس کو فرائی کر لیں. فرائی کرنے کے لیے اگر آپ کا میڈیم سائز ہے تو یو کین فرائی اٹ فار 5 منٹس. بس ٹھیک ہے ویورز, آپ اس کو فرائی کریں اور آپ ریسیپی دیکھ رہے ہیں. کمپلیٹ ڈش آؤٹ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹس ہیں وہ موجود ہیں, ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. آپ دیکھیں پیغام رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن نیو نیوز پر. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم رخ کریں گے جواد وسیم صاحب کا. سر, اتنا کام, اتنی پہچان, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کے ڈفرینٹ قسم کے ایکٹس, کہتے ہیں نا کہ کلیپ اور لافٹر کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ کی دنیا کو بھی اپنایا. تو یہ دونوں چیزوں میں آپ نے متوازن کیسے پیدا کیا؟ ایک تو یہ کہ مجھے تو عادت تھی نا آڈینس دیکھنے کی, تو وہاں بھی مجھے آڈینس مل گئی. جب ہم بیان کرتے ہیں تو سامنے لوگ 600 500 1000 بیٹھا ہوتا, تو یہاں ہوتی ہے کلیب, وہاں کہتے ہیں سبحان اللہ. یعنی کہ وہ سیم چیز جو ہمیں وہاں ملی. پھر تبلیغ میں بھی لوگ بہت پہچانتے ہیں. تبلیغ جماعت کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ پوری ورلڈ میں ہے. بالکل. اب میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں تو یہ لوگوں سے زیادہ مجھے تبلیغ والے جانتے ہیں.
बल्कि सारे एक्टर है ना उधर, हमने यहाँ थे वहाँ टोरंटो में, तो जाना था एयरपोर्ट, तो तबलीग वालों की 3 गाड़ियाँ हमें लेने, सारे एक्टर उसमें बैठ के ठीक है। तो वो पहचान वो भी यहाँ मिल गई, एप्रिसिएशन भी मिल गई, और सुकून भी मिल गया, बिल्कुल इत्मीनान मिल गया। फिर एक बड़े पैमाने पे यहाँ लोग जानते हैं। देखो कहीं ना कहीं एक्टर लोग भूल जाते हैं, जैसे हम ज़बान नहीं है। अफ्रीका में मैं गया ना जब, तो मैंने कहा यहाँ तो मुझे लोग नहीं जानते, मेरी ज़बान ही नहीं, लेकिन वहाँ तबलीग वाले सारे आ गए। यानी कि आदमी, हमने सुना हुआ है कि अल्लाह ताला जो आदमी छोड़ के जाता है ना, अल्लाह के उससे ज़्यादा उसको देते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उसमें नीचे चला जाए, उससे बहुत ज़्यादा। यानी यहाँ फेम था तो वहाँ इससे ज़्यादा फेम है। अभी सईद अनवर जो है, अगर मैं क्रिकेट जब से उसने छोड़ी हुई है जी, अब को तन्हाइयों में चला जाता, बिल्कुल अब उसको ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के पास जो जाएगा, अल्लाह कहता है तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, डिफेम कर दूँगा। क्या ऐसा नहीं होगा। असल इज्जत तो इसके अंदर ही है ना। असल इज्जत, असल फेम, असल फिर हमेशा की जी जी ना जहांदारां ते ना अमीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां। बिल्कुल तो सदा मोहब्बतें, सदा की शोहरत, एक होती है बदनामी, एक होती है शोहरत, फ़र्क होता है। नेक नाम बदनाम नगर दे बासियां नूं मशहूर नहीं आखिया जा सकता। बदनाम नगर दे बासियां नूं मशहूर नहीं आखिया जा सकता। हर सूली चढ़दे बंदे नूं मंसूर नहीं आखिया जा सकता। वो फ़र्क है। उसको कोई और वजह से सूली हुई है, आपको किसी और वजह से हो रही है। वो सर नेज़े पे कोई और, वो शान और है, और थी, वो शान और है, वो अल्लाह की शान है। वाह। तो इसलिए ये अपना, आपका नाम क्या है? है ना बेटा, जितना मैंने थिएटर पे काम किया मेरा कम ही किसी ने किया। बात का ऐसा भी हुआ है कि 50 साल हो चुके हैं। एक थिएटर हो रहा है और मैं उसमें भी हूँ, क्योंकि ना मैं कभी सुपर हिट हुआ हूँ, ना मैं कभी फ्लॉप हुआ हूँ, तो अब मैं मीडियोकर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपकी वालदा ने आपको शायरी लिखना सिखाई थी कि बोलना सिखाई थी? असल में तो बात लंबी हो जाएगी, टाइम ये मेरी एक्टिंग में आने की वजह मेरी अम्मी। वाह, माशाल्लाह। ये कुछ वाकया बताएंगे? एक छोटा सा वाक़या है कि जिन दिनों मैं बिल्कुल पैदा हुआ था, 1, 2 में पढ़ता था, याद मुझे सारा है। ठीक है। तो 8 बजे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ड्रामा लगा करता था। मेरी अम्मी बहुत शौक से सुनती थी, तो अब्बा जी बड़े गुस्से में, ड्रामे सुन दिए थे, उहदे च कोई मुंडा होंदा है, वो कहता तुम मेरी महबूबा है सुन दी, खबरदार। तो अगले हफ्ते फिर सुनती। मैंने कहा बच्चा तो माँ के साथ होता है ना। मैंने कहा मेरी अम्मी अगर सुनती है ना तो है अच्छी बात। हाँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में घुस गया। 8वीं क्लास में डिबेट थी हमारे स्कूल में, तो मेरी अम्मी ने शेर लिख के दिए, स्पीच लिख के दी, लहजे बताए, एंज पढ़ी, ऐसे। वो खुद हेड मिस्ट्रेस थी, टीचर थी। तो उन्होंने इतने शेर मुझे सिखाए कि जब मैं कॉलेज में गया ना, इस्लामिक कॉलेज में, तो मुझे गाने का शौक़ था वैसे, तो मैं म्यूज़िक क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी मैंने। तो शेर बड़े पढ़ता था। तो जब ड्रामे का ऑडिशन हुआ, सूफी निसार साहब हमारे टीचर थे, सूफी तबस्सुम साहब के साहबजादे, असल ड्रामा राइटर जो थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू आके ये ऑडिशन दे इधर। तो वो एक उर्दू बोलने वाले का रोल था, वो जो मैं बोलता था ना शेर, तो वो उससे लगता था कि ये उर्दू बोलने वाला है। तो मुझे वो पहला ड्रामा मिल गया और उसके बाद आज आपके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लंबी जर्नी रही है और बहुत ज़्यादा वर्सटाइल जो रोल्स आपके हमने देखे हैं, जिस तरह से डिफाइन होते रहे हैं, तो वो टाइम के साथ साथ उसमें आप इवॉल्व करते हैं। बिल्कुल, इनके फैंस भी इनके ऊपर ऐसे ही कहते हैं ना कि वो हावी हो जाते थे। वो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या बाद में आपसे पूछूंगी। अब बड़े वाक़यात तो बेशुमार बात। ठीक है। अच्छा जी, अमीरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रमज़ान की जो फजीलतें हैं उस हवाले से जितनी मैक्सिमम बात कर सकें। हम जिस तरह से अपने गेस्ट से उनके एक्सपीरियंस भी पूछ रहे हैं, उनके लाइफ के मुतालिक और उनके प्रोफेशन से मुतालिक भी। अमीर साहब, पूछना मैं आपसे ये चाहूँगा, जैसे हमने पहले भी बात की है कि हम थोड़ा सा रोज़े को बहुत ज़्यादा हल्का ले लेते हैं, तो उसमें कितनी को गुंजाइश लोगों के लिए निकलती है? बहुत से लोग ये कहते हैं जजमेंटल, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की थी कि हम जजमेंटल कहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं
وہ ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. شاہ صاحب نے بھی گفتگو میں فرمایا کہ صرف روزہ ہی نہیں رکھنا, نماز ہی نہیں پڑھنی, کچھ چیزوں کو درگزر بھی کرنا ہے, اور ہمیں اپنے اندر جو نرمی والے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے لے کر آنے ہیں. ایک حدیث پاک یہاں پر گنجائش ہمیں ویسے گنجائش کی تلاش نہیں کرنی چاہیے, کم از کم رمضان شریف کے اندر اور روزوں کی صورت میں. بڑی مشہور ایک حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام ممبر رسول پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, پھر دوسرے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین, پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی گفتگو فرمانے سے پہلے ہم نے سوال کر لیا کہ آقا پہلے بھی بڑی دفعہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں, تو آج کوئی نئی بات تھی کہ آپ نے اس طرح آمین 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 فرمایا. اور دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ خطبہ ہونے کے بعد مجلس برخاست ہونے کے پہلے ہم نے آقا علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ذرا اس راز سے بھی پردہ اٹھا دے کہ آج 3 مرتبہ جو آپ نے متواتر آمین کہا ہے, اس کی راز اور وجہ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے ہمیں دعا مانگ رہے تھے اور میں اس کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا, اور دعا بھی دعائے ضرر تھی, چونکہ یہ دعا منسوب ہے حضرت جبریل کی طرف اور نبی پاک کی طرف, تو بد دعا نہیں کہتے. لفظ بد کی جگہ پہ ہم دعائے ضرر, انبیاء کے لیے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو ان کی دعا پر میں نے آمین کہا. تو یا رسول اللہ وہ دعا کیا تھی؟ فرمایا کہ جبریل نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت نہ کرے, یعنی اپنی بخشش نہ کروا سکے, وہ ہلاک ہو جائے. تو اس پر آقا علیہ السلام کی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے آمین نکلا. اب آپ خود سوچیں کہ جس ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کوئی عام ہستی نہیں فرما رہی, بلکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں. اور پھر دوسری دعا کا حصہ یہ تھا کہ فرمایا کہ جبریل نے دعا مانگی کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے, یعنی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا آمین. اور تیسرا حدیث پاک کا جو آخری جز ہے کہ فرمایا جبریل نے دعا مانگی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور پھر نام سن کر درود نہ پڑھے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو فرمایا آمین. اب اس سے ہمیں آپ کا جو سوال تھا وہ یہی تھا, ہمیں کم از کم رمضان شریف کے اندر اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پورے 11 ماہ کے جو گناہ ہیں وہ بخشوانے ہیں. امام غزالی نے یہاں پر اسی طرح بڑا خوبصورت لکھا کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے, تو 12 بیٹوں میں سب سے پیارا یوسف تھا, اور ایک یوسف کے صدقے 11 بیٹوں کے گناہ بھی معاف ہوئے. اسی طرح اللہ ایک رمضان کے صدقے 11 مہینے کے گناہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, بہت خوبصورت بات یہ آج ہماری جو ہمیں پتہ چلی. ہمارے لاؤنج میں بڑے خوبصورت گلدستے بیٹھے ہیں اور آج ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں, مگر میں پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے. بالکل, آپ نے ایک بار پھر سے کچن میں جانا ہے, کیونکہ رمضان کا جو اصل ہم نے مطلب بنا لیا وہ کھانے پینے کے بنا لیا ہوا, تو مختلف جو ڈشز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے شیئر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور تلو کے کچن میں آج کون سی ریسیپی بن رہی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. جی فاطمہ, ریسیپی از ڈن. اوکے, ایز یو کین سی وی آلریڈی پلیٹڈ, اور اس کے لیے بھی صرف اتنا تھا کہ جو ہے نا وہ اس کی ٹپ فرائنگ کی یہ دے دوں آپ کو میں کہ جب ہم فرائی کرتے ہیں نا تو سم ٹائمز ٹیمپریچر اور آئل کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ ہم نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے چیز جو ہے وہ آپ کو بالکل فرائی نظر آتی ہے لیکن اندر سے جو ہے نا وہ کچی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں ٹائم آف جب آپ فرائنگ کر رہے ہیں وہ, اور ٹیمپریچر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں ٹیمپریچر کیسے پتہ چلے گا, تو ٹیمپریچر گیجز ہوتے ہیں جیسے ہمارے تھرمامیٹرز ہوتے ہیں نارملی, ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں, گیجز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, اکثر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹھنڈے تیل میں اگر ہم جو چیز فرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے, کیوں؟ کیونکہ جو آئل ہے نا وہ بیسکلی اس ابھی یہی بات میں نے کی نا کہ جیسے ٹیمپریچرز کو ہم نہیں سمجھتے, ہم فرائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹھنڈا آئل ہے نا وہ ایک تو ایبزارب نہیں کرتا, آپ کو ایک چیز خراب کر دیتا ہے, اسٹیبلٹی اس کی نہیں رہتی پروڈکٹ کی, اسی لیے جو ہے وہ آپ کو ایک ببل پوائنٹ پہ 100 جو ہے نا از اے ببلنگ پوائنٹ, تو آپ کو جب لگے کہ ببل آنا شروع ہیں اس کے بعد سے آپ فرائنگ کرنا شروع کریں, اس سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے. اور ڈش آؤٹ آپ نے کر دیا, وہ بھی دکھا دیں آپ نے کس طرح ڈش آؤٹ کیا ہے. پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. بالکل ایسے ہی ہے, جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ کو وہ پسند آتی ہے تو کھانے کو پھر زیادہ دل کرتا ہے. بالکل کیونکہ ہم کھاتے بعد میں, ہماری آنکھیں پہلے کھاتی ہیں, اس کی وجہ سے آنکھیں ہماری پہلے کھا رہی ہیں
اور بڑا دل چاہ رہا ہے کہ एकदम سے ہم گریب کریں, لیکن اٹس اے ویری نائس ڈش اور یہ آسان ہے. اور ٹوٹل ٹائم بھی ذرا اس میں ضرور, کیونکہ ٹائم کی ہم بار بار اس لیے بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ جو 20 to 25 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے. ریڈی ہو جائے گا, زبردست. ٹھیک ہے. اور یہ تلو کی کچن سے ہمارے یہ کون سے بالز ہیں؟ یہ چکن چیز بالز ہیں. چکن چیز بالز کی جو ریسیپی ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے. آپ لوگ اپنے کھانے آپ نے منہ سے ہیں, پہلے دیکھنے آپ نے آنکھوں سے ہیں. ہاں, ایک دن دل غصے وچ آ کے اکھیاں نو کی کہندا شاہ جی, ایک دن بالکل ایسا ہی ہے. دل غصے وچ آ کے اکھیاں نو کی کہندا ہے, نہیں لڑیاں تسی تے پھڑ لیا مینوں, اے انصاف کی کہندا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. اکھیاں کہندیاں سن وے دلا تانے میں نے تو کی سانو کہندا, اسی تے لڑیاں بھلا دورو دوری, تو جا بوئی مل بہندا. بالکل بالکل ایسا ہی. دوروں دیکھنا ہے, نہیں دور سے دیکھیں گے, آپ کو ہم کھلائیں گے بھی. اور ابھی پروگرام کا وقت بلکہ تھوڑا سی رہ گیا ہے, ہم اپنے گیسٹ کا شکر ادا کریں. خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کا اختتام ہو رہا ہے آج کے دن کا. تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. بڑے ہی معزز گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا وسیع صاحب شکریہ. تھے, جواد وسیم تھے, سید امین الحسنات تھے, اور مالا خان نے میں جوائن کیا ہوا تھا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.